अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज टॉप स्टोरीज हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी ट्वीट पर डट गई है। आज सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने भी कहा कि इस ट्वीट के अंदर उन्हें कुछ मायूब बात नजर नहीं आती है। प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे कि ये सारे हालात किस नहज पर अब जा रहे हैं। इसके बाद नवाज शरीफ साहब का बदलता बयानिया, एक तकाबली जायजा लेंगे उनकी 2018 की तकरीर का, जब वो मनसब सदारत छोड़ रहे थे PMLN का, और आज की तकरीर का, जब उन्होंने दोबारा इस मनसब सदारत को कबूल किया है। कितना फर्क है उस बयानिए में। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जरा इस पर गुफ्तगू करेंगे। आखिर में हमूदुर रहमान कमीशन हमेशा अपोजिशन के अंदर याद आती है सियासी जमातों को। माजी में नून लीग का इसके बारे में क्या ख्यालात रहे हैं वो आपको बताएंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। आगाज करते हैं तहरीक इंसाफ के अकाउंट हुई ट्वीट जिसमें हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के बारे में बात की गई है। उसके ऊपर आज साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने एक तकरीब से खिताब करते हुए उसको न सिर्फ डिफेंड किया, उसकी हिमायत की और ये सवाल भी पूछ लिया कि उसके अंदर क्या गलत है। जरा सुनिए। अब आपको हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट मिल गई है खेलने के लिए। कोई हद है यार। क्या इमरान खान ने कहा है? इमरान खान ने तो ये कहा है कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ लो। आपकी हुकूमत की रिपोर्ट है। क्या उसने गद्दारी की? कल हामिद खान साहब हमारे शो के अंदर थे, चूंकि वो उनकी लीगल टीम के बड़े अहम रुकन हैं, सीनियर उनकी क्यादत से ताल्लुक है। तो उनसे जब मैंने सवाल पूछा इस ट्वीट के हवाले से, तो उनका भी मोर और लेस यही जवाब था। उन्होंने कहा कि इस ट्वीट के अंदर क्या गलत है, कौन सी मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की बात की गई है। तहरीक इंसाफ में ये कंसिस्टेंट व्यू उभर रहा है। जरा ये सुनिए। ट्वीट बुनियादी तौर पे बात यह है कि उसमें हरगिज ये मकसद और ये मैसेज नहीं है कि मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाया जाए। ये ना PTI की पॉलिसी है। हम मुहब्बे वतन लोग हैं, PTI मुहब्बे वतन पार्टी है। इस किस्म की कोई मानी इससे नहीं लिया जा सकता। इमरान खान साहब की लीगल टीम के एक और अहम रुकन अली जफर साहब, बहरहाल वो जरा कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट दी उन्होंने कल समर अब्बास साहब के शो में। उन्होंने कहा कि मैसेज कुछ और था, कन्वे शायद ठीक तरीके से नहीं हुआ इस ट्वीट का। उनको ये कन्वे के दरमियान जो मसला नजर आ रहा है, कम्युनिकेशन का मसला नजर आ रहा है, उस पर उन्होंने इल्जाम धर दिया। जरा सुनिए। उनके पास अपना फोन नहीं, वो डायरेक्टली खुद ट्विटर टाइप नहीं कर सकते। बहुत बार होता ये है कि जो ऑथर ने जो कहना हो वो उस तरह एंड तक नहीं पहुंचता, इसलिए जो पैगाम उन्होंने भेजना था या जो कहना था वो शायद इसी कॉरिडोर से होते हुए बाय द टाइम पहुंचा हो, वो पूरी तरह पेश ना हो सका हो और वो एक गलत तरीके से पेश हो गया हो। यानी वो जो एक गेम हुआ करती थी चाइनीज विस्पर, कुछ वैसी सी बात कर रहे हैं अली जफर साहब के। पैगाम कुछ और निकला हो, वो कॉरिडोर में से गुजरता हुआ वो पैगाम कुछ और शक्ल साख्त में ढल गया हो, जिसकी वजह से ट्वीट हुई। सो बहरहाल वो इसकी जो इंडोर्समेंट है उस पार्टी के साथ वो नहीं खड़े हैं। इस दौरान हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ। तुंदो तेज जुमलों का वहां पर एक्सचेंज हुआ। पार्टी के वो लोग जिनका ख्याल था कि इस ट्वीट को डिलीट कर देना चाहिए है, वो अक्सरियत में नहीं थे, वो अकलियत में पाए गए। और बहरहाल फिर उस पार्टी के पूरे इजलास के अंदर तय हुआ कि इस ट्वीट को डिलीट नहीं किया जाएगा। थोड़ी देर बाद तहरीक इंसाफ का एक एलामिया सामने आया। उस एलामिया में कहा गया कि बानी चेयरमैन PTI के खिलाफ एक सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से FIA की तहकीकात और इस बुनियाद पर किसी भी मुमकिना नए मुकदमे के इंदराज को बिला जवाज करार देकर मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान को 1971 की तर्ज के संगीन दाखिली चैलेंजेस से बचाने, तारीख से सबक हासिल करने और अवाम को हकायक से आगाह करने के लिए हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के फौरी तौर पर मंजर आम पर लाए जाने का मुतालबा भी था। इसमें मशरकी पाकिस्तान का सकूत हमारी कौमी तारीख का अलमनाक तरीन सानिया है, जिसके असबाब व मुहर्रिकात हर लिहाज से सियासी है। और हुकूमत पाकिस्तान के मुकर्रर करदा हमूदुर रहमान कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में तफसील से इन अवामिल का जिक्र भी किया है। सो ये कल एलामिया सामने आता है, आज सदर साहब की स्टेटमेंट सामने आती है, लेकिन इस दौरान FIA अपना काम बखूबी कर रही है और बड़ी फुर्ती से कर रही है। और 3 नोटिस उन्होंने दाग दिए हैं। पहला नोटिस उन्होंने गौहर अयूब साहब को भेजा है, दूसरा नोटिस रऊफ हसन साहब को, तीसरा नोटिस जो है बैरिस्टर गौहर खान को। इन सबको ट्यूसडे को तलब कर लिया गया है और वहां पे वो पेश होंगे इस केस के हवाले से, और उसके आगे तहकीकात चलेंगी। आरिफ अलवी साहब ने आज बड़ी घन गरज थी उनकी इस पूरी जो तकरीर थी उसमें उन्होंने ये भी कहा कि भाई बैठे बात करें, स्टेक होल्डर्स को लेकर आए, मोरों को नहीं, स्टेक होल्डर्स खुद टेबल पे बैठे, तभी आगे निकलना होगा, दरगुजर करें, आगे चले।
पहला हल ये है कि कोई हल नहीं मुमकिन जब तक आप स्टेक होल्डर्स को टेबल पर ना लाएं। स्टेक होल्डर्स, जमानी नहीं, मोहरे नहीं, पपेट्स नहीं, स्टेक होल्डर्स। और इस वक्त दो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। एक इमरान खान, क्योंकि उसको मैंडेट दिया है अवाम ने, ये फॉर्म 47 वाला मैंडेट नहीं है, मगर इनको भी अगर कोई लोग मैंडेट दे दें कि भाई जो तुम करोगे बात उसके ऊपर हम भी खड़े रहेंगे, तो वो भी बात कर सकते हैं। मगर स्टेक होल्डर्स टेबल पर नहीं हो तो फैसला नहीं होगा। आरिफ अलवी साहब के बयान के बाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एलामे के बाद ये बात तो वाज़ेह है कि ट्विटर अकाउंट से की गई ट्वीट के ऊपर तहरीक इंसाफ खड़ी है, अपने उस पूरे जो कंटेंट है उसको डिफेंड कर रही है। ये मामला तो बाकी कहाँ जाएंगे, एफआईए केस बन तो गया है, नोटिस आ भी गए हैं, 3 मजीद पार्टी मेंबरान को आज नोटिस सर्व हुए हैं जो कि ट्यूसडे को उनको पेश होना है एफआईए के सामने। बात करेंगे हमारे साथ मोहम्मद मालिक साहब, सीनियर सहाफी तज्जियाकार हैं, कामरान यूसुफ साहब, सीनियर सहाफी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हेड ऑन कोलिजन की तरफ मामला तो मालिक साहब जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान ये जो नया केस अब एफआईए ने बनाया है, तहरीक इंसाफ रिट्रीट नहीं कर रही। वो कह रहे हैं कि उसके कंटेंट के साथ भी खड़े हैं और उसको ट्वीट को जो गालिबन उनसे अगर कोई ये डिमांड की गई थी इसको डिलीट भी किया जाए तो वो डिलीट भी नहीं होने लगी। ये केस प्रॉब्लमैटिक हो सकता है या ये कोई संगीन नौयत अख्तियार कर सकता है, या ये बस ठीक है जैसे केसेस बन रहे हैं, माजी में भी बने हैं, उनका मंतकी अंजाम तक शाज़ो नादिर ही पहुंचते हैं इस मुल्क में, वैसा सही केस होगा ये? नहीं, ये एक ऑल आउट कॉन्फ्रंटेशन अब चलेगी है। देखें, तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की हद तक फासला डालने की कोशिश की है कि जैसे उनको नहीं पता था, वो तो नहीं मैनेज कर रहे, हो गया है, लेकिन उसको ना उन्होंने डिलीट किया ना अब बाकी चीजें ओन अप कर रहे हैं। तो वो एक 19-20 का फर्क डाल के उसका टोटल इम्पैक्ट लेना चाहते हैं। बात हमारी बड़ी सिंपल सी है। ये माजी में भी लोग बातें करते रहे, इसी कमीशन रिपोर्ट की सब कुछ। पहली बार अब ये हो गया है कि 2 शख्स ऐसे हैं जो दोनों अपनी जगह से हटने पे तैयार नहीं। इमरान खान भी अपनी जगह ऑल इन करके बैठे हुए हैं, ऑल आउट कॉन्फ्रंटेशन पे हैं। एस्टैब्लिशमेंट के भी टॉप लीडरशिप का फैसला है कि हमने नहीं बात करनी। ये अब बड़ा ही वॉलेटाइल मिक्स हो गया हुआ है। और ये जो अब सारा ये चीज चली, इस वीडियो से ज्यादा इशू बने जो साद खान साहब की लंबी ट्वीट भी थी, जिसके एंड में उन्होंने ये भी लिखा हुआ था कि जनरल याहिया ने इतना उनकी वजह से इतनी फौर हुई फौज कि फौज को उनको हटाना पड़ा, जिसको आप दूसरी साइड कह रहे हैं कि म्यूटनी की दावत दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मेरा ख्याल है खान साहब ने भी ये इस कंक्लूजन पे प्रोबेबली पहुंच गए हैं कि मौजूदा निजाम में उनको अपनी जगह बनती नजर नहीं आ रही, और उनको ये भी नजर आ रहा है कि उनसे कोई बात करने पर तैयार नहीं है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। सो आई थिंक उन्होंने यही सोचा हुआ है कि फिर ठीक है, फिर ऑल आउट कॉन्फ्रंटेशन पे जाएं, मैक्सिमम ब्लफ कॉल करें और फोर्स करें एस्टैब्लिशमेंट को वो अपना मैक्सिमम हाथ खेल दे। और अगर कोई अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिस्टम भी होता है तो कंप्लीट डिसऑर्डर में से जो नया ऑर्डर निकलेगा उसमें शायद उनकी गुंजाइश हो। इसलिए मेरा ख्याल है कि एक्सट्रीम पोजीशन होगी भी है। और अब एक ही इसमें हमें रिलीफ नजर आती है, अगर कहीं पे हालात एक्सट्रीम सिचुएशन से रुकने हैं तो वो अगर जुडिशरी का कॉन्फ्रंटेशन कम हो एस्टैब्लिशमेंट के साथ, बिकॉज बड़ी क्लियरली लाइंस डिवाइड हो गई हैं जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव एंड एस्टैब्लिशमेंट। और आपने देखा है कि इवन जो इतनी मोहतात बात करते हैं वजीर आजम, उन्होंने भी जो परसों बयान दागा काली भेड़ों वाला और सारा कुछ, वो ऐसी हवा में नहीं है, वो नफीतुल्ली सोच समझ के बात करते हैं। इट वाज अ डिलिबरेटली मेड स्टेटमेंट। और लेकिन अटॉर्नी जनरल ने फौरन उसको रिट्रैक्ट भी कर लिया, उन्होंने डर गए वो अदालत ने जब पूछा। ये तो मस्खा खेज लगता है ना कि वो कहीं कोई और, वो कह रहे हैं कि जी रोजाना मशवरे हो रहे हैं कि किस तरह रिलीफ देनी है, काली भेड़े हैं, ये नहीं कहा था थी, तो रोजाना मशवरे साबिक जजेस तो नहीं कर रहे। और वहां पे मुझे तो अतर मनीला साहब का भी रिटॉर्ट मस्खा खेज लगा जब उन्होंने कहा नहीं वी आर ब्लैक बम्बल दीज। यार ये तो कॉन्वर्सेशन बिटवीन चीफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान में नहीं है। चीफ एग्जीक्यूटिव का बयान देना एक डायरेक्ट इल्जाम है और उन पर लाजिम है कि वो एक्शन ले। और अगर सुप्रीम कोर्ट फैसल वागदा को और मुस्तफा कमाल को बुलाती है तो फिर चीफ प्राइम मिनिस्टर से भी पूछिए बयानात में फर्क क्या है। मेरे ख्याल इस पे थोड़ी सी शायद अभी अदालत डेलिब्रेशन करे और इस पे थोड़ा सा रिस्ट्रेन शो करे। कामरान साहब, ये जो केस है इस हवाले से, क्योंकि अब आज जो साबिक सदर हैं उन्होंने भी कहा, एलामिया आ गया, बड़ा वाज़ेह एलामिया है, बड़ा सख्त एलामिया है। पहले कहा गया माफी मांगी जाए, माफी नहीं मांगी जा रही, फिर कहा गया ट्वीट डिलीट की जाए, ट्वीट भी डिलीट नहीं की जा रही। मालिक साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल आमने सामने आकर खड़े हो गए। ये केस कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है?
آئی تھنک جو لارجر اس وقت اگر آپ ایشو دیکھیں تو یہ کیسز اب اتنے کو میٹر نہیں کرتے. جو اوور آل اس وقت آئی تھنک جو کانفرنٹیشن کی بات ہو رہی ہے بالکل ہیڈ آن ہے. اور آئی تھنک مالک صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ اصل جو 8 فروری کے انتخابات تھے اس کے جو نتائج جو تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ ان کے حق میں آئے اور باوجود جو بھی مبینہ طور پر ان کی جماعت کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں تو عوام نے ان کے حق میں ووٹ دیا. تو اس کے بعد آئی تھنک عمران خان صاحب کو یہ توقع تھی کہ آج بھی وہ سسٹم کے اندر ریلیونٹ ہیں, جو پاورز دیٹ بی ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ ان سے بات چیت کرے گی اور ان کو سسٹم کے اندر واپس لائے گی. لیکن ان نتائج کے باوجود جو عمران خان کی توقعات تھیں ان کے برعکس اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو اس وقت آئی تھنک جو سب سے ایک آبجیکٹو ہے عمران خان صاحب کا وہ کلیئر ہے کہ وہ اس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایگریسو جو پوسچرنگ ہے, یہ جو ریٹرک ہے اور بالکل جو کانفرنٹیشن کو اس نہج پر لے کے جانا چاہتے ہیں جہاں پر جو دوسری سائڈ ہے وہ مجبور ہو جائے کہ ان کے ساتھ بات چیت کرے. اب پرابلم یہی ہے کہ دونوں سائڈ سے بڑی کلیئر پوزیشنز ہیں. ایک سائڈ عمران خان صاحب بات کرنا چاہتے ہیں اور دباؤ میں لا کر کے بات کرنا چاہتے ہیں, کہتے ہیں کہ آج بھی وہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں, ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. دوسری طرف جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بالکل ان کے ساتھ بات کرنا نہیں چاہتے. ان کے خیال میں عمران خان صاحب ایجنٹ آف کیوس ہیں, ان کے ساتھ اب بات نہیں ہو سکتی, ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. تو یہ وہ تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم اس سچویشن پر اب آ گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ آئی تھنک جو کیسز کی جو آپ نے بات کی یہ چیزیں بہت پیچھے رہ گئی ہیں کیونکہ پہلے بھی کیسز بنتے رہے ہیں, بنیں گے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اوور آل یہ جو کانفرنٹیشن کی فضا ہے یہ کس طرف جاتی ہے یہ آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے. اور مالک صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی بیسٹ بیٹ یہی ہے کہ وہ اگر اس کانفرنٹیشن کو بڑھا کے آگے لے کے جاتے ہیں اور اس میں ایک کیوس ہوتا ہے اور اس کیوس کے نتیجے میں اگر کچھ لوگ چلے جاتے ہیں اور پھر اس کیوس کے بعد جب ڈسٹ سیٹل ڈاؤن ہوتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ پھر ان کا چانس ہے. ادروائز اپیرنٹلی عمران خان کو لگتا ہے کہ ان دا نیئر فیوچر یا ان دا فورسیبل فیوچر جو موجودہ حالات ہیں شاید باوجود ان کی پاپولرٹی کہ ان کا اتنا کم بیک آسان نہ ہو. تو یہ کیلکولیٹڈ موو ہے آن پارٹ آف عمران خان اینڈ تحریک انصاف. تو مالک صاحب اب اس کے علاوہ اور آپشن کیا ہے؟ کیا کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہم نے دیکھا ریسنٹ پاسٹ میں ہوا ہو جس سے کوئی ڈائیلاگ کی بات چیت کا ماحول بنے؟ اور عمران خان صاحب نے جو ایک ٹون سیٹ کی اور جس بیانیے پہ الیکشن لڑا مور اور لیس اس بیانی سے پیچھے ہٹنے کا آپشن بھی ان کے پاس ہے کہ نہیں ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں بیٹھ کے بیچ میں ہم بات کر لیں؟ تو اس کے علاوہ اور سینیریو ہے کیا اگر دونوں طرف سے دباؤ نہیں بڑھایا جائے گا اور بالکل ایکسٹریم پہ آ کر فرنٹ فٹ پہ بات نہیں کی جائے گی تو پھر پاسبل سینیریو کیا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ؟ دیکھیں اگر آپ کو تھوڑا تو آپ کے انلیکٹ ملے گا تو وہ جوڈیشری کا وہ بڑا امپورٹنٹ ہو گیا ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشل جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ بھی میسیجنگ ہو رہی ہے. اور میسیجنگ کیسے ہوتی ہے کہ وہ ہر فیصلہ دوسری سائڈ یہ سمجھ رہی ہے کہ جوڈیشری کا ہر فیصلہ جو پی ٹی آئی کے حق میں جا رہا ہے وہ اس لیے جا رہا ہے کہ آپ ایک میسج دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ ٹیک دس ایسا ہے تو چلو یہ بھی لو. اب کانسنٹریشن بہت بڑھ گئی. اب کہیں تو تھوڑا سا ٹون ڈاؤن ہوگا. آئی تھنک اگر جوڈیشری کا اور اسٹیبلشمنٹ کا تھوڑا سا ٹون ڈاؤن ہو جائے تو شاید فرق پڑے پی ٹی آئی کی پالیسیز کے اندر بھی اور وہ بھی تھوڑا سا ٹون ڈاؤن ہو. مسئلہ بھائی یہ ہے کہ پرسنل مسٹرسٹ اتنا ہے کہ کوئی آربیٹر کا رول پلے نہیں کر سکتا. جو اس میں 3 سب سے امپورٹنٹ لوگ ہیں ریلیونٹ لوگ ہیں میرے نزدیک پالیٹکس میں پاور سے زیادہ ریلیونس آپ کی پاور ہوتی ہے. اگر بڑے میاں صاحب دیکھیں کہ ان کا ایک بھائی وزیر اعظم ہے بیٹی ان کی چیف منسٹر ہے لیکن کیا وہ اس وقت بہت زیادہ ریلیونٹ ہیں؟ میرے خیال میں نہیں ہے. لیکن عمران خان جو جیل کے اندر ہے وہ بہت ریلیونٹ ہے. 3 موسٹ ریلیونٹ لوگ ہیں عمران خان آرمی چیف جسٹس آف پاکستان. تینوں کی آپس میں ہسٹری ہے اور ایک کانفلکٹ کی ہسٹری ہے. اس لیے مسٹرسٹ کا لیول بہت ہے. آربیٹر کوئی بچا نہیں ملک کے اندر. باہر کا ہمارا آربیٹر ہے کوئی نہیں. اب کم از کم 3 میں سے 2 انسٹیٹیوشنز ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں ایک طرف کھڑا ہوا ہے. اب جب تک عمران خان کو اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی نہیں مجھے کوئی بھی ریپروچمنٹ کسی لیول پہ مجھے نظر نہیں آتا. لیکن جوڈیشری کا ایگزیکٹو اور اسٹیبلش کا کانفلکٹ کم ہو سکتا ہے. اگر یہ کانفلکٹ کم ہو جائے تو تھوڑی سی حالات کی کمی آئے گی. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں ویری کوئکلی. اب دیکھیں May 9 اس پہ مجھے خیال ہے سپریم کورٹ کو بھی گند نہیں مارنا چاہیے. May 9 ایک عجیب ریڈ لائن بنی ہوئی ہے ہر ایک کے لیے. ابھی آپ نے فارمیشن کمانڈرز کا اعلامیہ بھی سنا, اس سے پہلے بھی
آرمی کہتی ہے مے 9 کے فیصلے کریں، یہ بھی کہتے ہیں پی ٹی آئی بھی کہتی ہے مے 9 کے فیصلے کریں، لیکن سویلین کورٹس میں کریں. ہر کوئی کہتا ہے جو گنہگار اس کو سزا ملے. سپریم کورٹ کیوں وہ مقدمہ لے کے بیٹھی ہوئی ہے؟ کیوں نہیں فیصلہ کرتی کہ بھائی ادھر کرنا ادھر کرنا کر دو، کہ ملٹری کورٹ میں چلے گا یا سویلین کورٹ میں چلے گا. اتنا بڑا ایک لیگل وونڈ ہے لیکن پس اس کی پولیٹیکل زخم میں پڑ رہی ہے. آپ کیوں لے کے بیٹھے ہوئے؟ کیوں نہیں اس کو ایک سائڈ پہ کرتے تاکہ اتنا بڑا ایک اسٹمبلنگ بلاک ہے جو نیشنل پاور پالیٹکس میں پاپولر پالیٹکس کو پھنسا کے بیٹھا ہوا ہے، اس پر سپریم کورٹ نہیں بیٹھی ہوئی. ٹرانسمیشن چلا دیں گے، پوری لائیو ٹرانسمیشن دوسرے مقدموں میں کر دیں گے، جس مقدمے پہ بار بار ہر چیز پھنسی ہوئی ہے. عمران خان اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ان کی پارٹی اس کے اندر پھنسی ہوئی ہے. جو تمام ملک کی پولیٹیکل سچویشن ہے وہ ہاسٹیج ہے مے 9 والے بیانیے کے اوپر. غلط یا صحیح وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن اس پہ سپریم کورٹ اس پہ بینچ نہیں بن رہا. ہر دوسری چیز پہ بینچ بن رہا ہے، کیوں نہیں ہو رہا؟ اب یہاں پہ آپ کو پھر آپ سوچتے ہیں کہ کون گیم نہیں کر رہا. اگر عمران خان اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی کے مطابق کر رہے ہیں، فوج اپنی جو بہتر سمجھتی ہے قیادت اس کے مطابق کر رہی ہے، سپریم کورٹ کیا کر رہی ہے؟ یہ کیوں ایمبیگوٹی کو فروغ دے رہی ہے؟ یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں 3 اہم پلیئرز ہیں، اسی بات کو میں ذرا کامران آپ کے پاس لے کر آتی ہوں. ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ماضی قریب کے اندر ایسے فیصلے ہوئے جو کہ تحریک انصاف کی پولیٹیکل قیادت نے کیے، یا جو ان کی لائرز تھے، یا جو لیگل قیادت تھی جو سیمی پولیٹیکل ہے. لیکن پھر پارٹی کے اندر ودن پریشر آیا، کانسٹیچوئنسی سے پریشر آیا، ووٹر کا پریشر آیا، لوور ٹیئر لیڈرشپ کا پریشر آیا، اور وہ فیصلے ریورس بھی ہوئے. فار ایگزامپل اس حوالے سے بات کریں تو یہاں پر جیسے ٹویٹ کے معاملے میں بھی رائے مختلف تھی، لیکن پارٹی کے اندر ایک بڑا تگڑا دھڑا جو کہ گراؤنڈ لیول کی سیاست کرتا ہے وہ کھڑا ہو گیا کہ ہم اس کو ڈیلیٹ نہیں کریں گے. سو کیا یہ معاملات اب سیاسی قیادت کے ہاتھ میں رہ بھی گئے ہیں تحریک انصاف کے، یا نیچے سے جو اب نیریٹو یا جو نیچے سے موومنٹ چل رہی ہے اس کے تحت فیصلوں کو بھی ریوزٹ کرنا پڑتا ہے قیادت کو؟ آئی تھنک پتہ نہیں یہ کتنی جو کمپیرزن ہے درست ہے یا نہیں ہے. جیسے افغان طالبان کی بات ہوتی ہے، افغان طالبان کے اوپر بھی آپ کو پتا ہے نا کہ دباؤ ہے کہ اپنی پالیسیز کو وہ ماڈریٹ کریں. اب جو ان کا ہارڈ لائن طبقہ ہے یا ایون کہ جو ینگر لاٹ بھی ہے وہ تو کہتی ہے کہ ہم نے اس نظام کے لیے یا جو ان کی انٹرپریٹیشن ہے اسلام کی، اس کے لیے تو ہم نے لڑائی لڑی ہے. اگر آج ہم اپنے تبدیلی لے آئیں گے تو پھر افغان طالبان کی قیادت کو بھی یہ خدشہ ہے کہ پھر اس طریقے سے وہ پاپولر نہیں رہیں گے. تو جو عمران خان نے اور جو تحریک انصاف کی قیادت ہے، جو انہوں نے ایک سٹانس لیا ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اگر اس کے اندر وہ کوئی تبدیلی لائیں گے تو خدشہ یہ ہے کہ عمران خان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پھر ان کی جو پاپولر سپورٹ ہے وہ جاتی جائے گی. نواز شریف کی مثال ہمارے سامنے ہے. تو آئی تھنک یہ بھی ایک بہت بڑا ڈائلاما ہے کہ جب ایک وہ کانفرنٹیشن کی اپروچ لیتے ہیں. ہم نے کئی ان کے لیڈرز دیکھے جو تھوڑا کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں ہاتھ ہلا رکھنا چاہیے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ ان کی ینگر لاٹ دیکھیں، سوشل میڈیا کے اوپر جو ریئیکشن دیکھیں، وہ تو کہتے ہیں نہیں ہمیں ڈٹ جانا چاہیے. عمران خان صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. تو یہ آئی تھنک ایک بہت بڑا ڈائلاما ہے عمران خان صاحب کے لیے بھی کہ اگر وہ تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر ان کو خدشہ ہے کہ جو وہ پاپولیرٹی ہے ان کی اس پر ہر جا سکتا ہے. لیکن آئی تھنک جو اس وقت اوور آل سچویشن ہے، مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی اینڈ گیم کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید پھنسے ہوئے ہیں بٹوین ریولیوشن اینڈ ایولیوشن. وہ کیا انقلاب چاہتے ہیں؟ اگر آپ انقلاب چاہتے ہیں تو پھر تو آپ آل آؤٹ چاہتے ہیں، پھر تو آپ کسی سے بات بھی نہیں کریں گے، پھر کہیں گے بس میں کیونکہ پاپولر ہوں اور میں نے وہ چینج لانی ہے. لیکن اگر وہ ایوالو ہونا چاہتے ہیں، ایک ارتقاء کے ذریعے تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے جیسے اسد عمر صاحب کو بھی میں سن رہا تھا، میں ان سے اگری کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ جو جمہوری رویے ہوتے ہیں، جب آپ کہیں کہ میں کسی سیاسی جماعت سے بات نہیں کروں گا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آئی تھنک کہیں نہ کہیں وائل جو کانفرنٹیشن ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہی ہے، عمران خان صاحب کو یا جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کو آپس میں جو ایک چینل آف کمیونیکیشنز ہیں، جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے، کہیں نہ کہیں بیک چینل اس کو اوپن کرنے کی ضرورت ہے. اور ماضی میں ہم نے مثال دیکھی ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، نواز شریف صاحب کی آپس میں کتنی ان کی ڈیڈلی کانفرنٹیشن. ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ انہوں نے ریلیشن شپ جو ہیں وہ دوبارہ کامن آبجیکٹو پر ہوئے. تو آئی تھنک اس کو دیکھنے کی مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ ان کے بالکل آرچ نیمیسز ہیں کے پی کے اندر ہم دیکھیں تو ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. لیکن اس کے لیے ایک بہت شکریہ آپ دونوں کا. یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ نظام اپنی طاقت کے اس پورے ایشو میں کہیں آگے اتنا نہ بڑھ جائے کہ کسی کے پاس واپس ہٹنے کا نہ چانس ہو، نہ موقع ہو اور نہ ہی گنجائش ہو. پھر یہ بات سیاسی قیادت کے ہاتھ سے آگے نکل جاتی ہے. یہ اس لمحہ فکریہ ہے. بریک پہ جائیں گے. جب واپس آئیں گے زبیر عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. نواز شریف صاحب کی ہم تقریر سن رہے تھے، وہ دوبارہ اپنی پارٹی کی صدارت انہوں نے سنبھال لی ہے. ذرا تقابلی جائزہ کریں گے ان کی اس تقریر کا جب انہوں نے پارٹی کی قیادت چھوڑی تھی ورسز وہ تقریر جب پارٹی کی قیادت انہوں نے سنبھالی ہے. کتنا فرق آیا؟ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। गुज़िश्ता हफ्ते नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सदारत दोबारा संभाली। 2018 में उनसे ये सदारत छिन गई थी, जिस वक्त उन्होंने इक़्तिदार अपनी जमात का अपने भाई के हवाले कर दिया था, और जिस वक्त उन्होंने वो तकरीर की जिसमें वो सदारत से अपने आप को अलहदा कर रहे थे, उस तकरीर के अंदर उन्होंने आगे की अपनी जमात की एक कोर्स का पूरा खाका खींचा कि ये जमात चलेगी कैसे आगे, अब पीएमएलएन किस तरह की सियासत करेगी, आगे की जो सियासत होने जा रही है उसके अंदर रिस्पेक्ट होनी है, असूल होना चाहिए, बेअसूली नहीं होनी चाहिए। एक पूरा बड़ा वाज़ेह एक खाका खींचा था नवाज शरीफ साहब ने 2018 की अपनी तकरीर में, आखिरी तकरीर में बतौर सदर पीएमएलएन। जरा सुनिए। आज हम असूल को असूल कहेंगे और बेअसूली को बेअसूली कहेंगे। कब तक हम अपने वोट की तस्दील बर्दाश्त करते रहेंगे? ऐसी सियासत नहीं करनी जिससे हमारी रिस्पेक्ट ली जाती है। बातों को बातल कहें और हक को हक कहें। अगर हमने वो छोड़ दिया तो क्या एतमाद रहेगा पब्लिक का आपको? आप बहुत बड़े लूजर होंगे इस सारे गेम में। किधर है आपके वोट की इज्जत और किधर है हमारी इज्जत? मैं तो बिल्कुल कबूल करने को तैयार नहीं हूँ इस निजाम को। जितनी भी जदोजहद करनी पड़ी मैं करूंगा पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा निजाम लाने के लिए जहाँ वोट की हुक्मरानी हो, वोट का तकद्दुस हो, वोट की इज्जत हो। यहाँ तो अब ये सिरकाशाही नहीं चलेगी सिरकाशाही। ये थे 2018 के नवाज शरीफ साहब। उसके बाद सियासत ने कई पैंतरे बदले। इस दौरान आहिस्ता आहिस्ता पीएमएलएन ने अपने जो अग्रेसिव सियासत है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत है, उसके बयानिए को आगे बढ़ाना शुरू किया, और बात यहां तक पहुंची कि एक सिटिंग आर्मी चीफ, एक सिटिंग जर्नैल के नाम लेकर मुतअद्दिद बार पॉइंट आउट किया पीएमएलएन की क़यादत ने, और बताया कि किस किस तरीके से किन किन मौकों पे वो मुलव्विस रहे हैं पीएमएलएन की जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में, चाहे उनका बल्ले का निशान ले लिया जाए, शेर का निशान ले लिया जाए, माफी चाहती हूं, उसमें भी वो किसको इसका जिम्मेदार ठहराया करते थे। क्विकली जरा अगर हम आपको ये सुनवाएं, जरा मुलाहिजा कीजिए। शेर के निशान छुड़वाने के लिए जनरल फैज हमीद साहब और उनकी जो टीम है वो पूरी तरह से मुलव्विस है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ये सौगात आप ही की दी हुई है। आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया। जनरल बाजवा, उसके बाद जनरल फैज और साकिब निसार की मिली भगत थी, इन्होंने मिलके नवाज शरीफ को निकाला। साकिब निसार रिकॉर्ड में हैं ये कहते हुए कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को हमने जेल में बाहर नहीं आने देना और हमने इमरान खान को लाना है, और साथ ये भी कहा कि उन लोगों का फैसला है। वो लोग कौन थे? जनरल बाजवा और जनरल फैज। आगे बिजली की लोड शेडिंग को खत्म करता है तो 4 जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वज़ीर-ए-आज़म को चलता करते हैं, और किसकी वजह कौन पीछे उनके? उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज है। सो आप देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली नवाज शरीफ साहब के नजदीक उनकी जो सियासी स्ट्रगल में सबसे बड़ा विलन कौन था। फास्ट फॉरवर्ड ईयर 2024, पिछले हफ्ते नवाज शरीफ साहब एक तकरीर करते हैं, और उस तकरीर के अंदर हमने देखा कि उनकी गोल पोस्ट मुकम्मल तौर पर शिफ्ट हो चुकी थी। अब उनकी सियासत में विलन जनरल बाजवा, जनरल फैज नहीं है, अब वो विलन सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब है। जरा हम देखिए। इमरान खान झूठे केस क्यों बनाए गए? आज इमरान खान साहब, इमरान बार बार जिक्र करता है अंपायर की उंगली। इमरान खान साहब जर्नैल ज़हीरुल इस्लाम, वो कहते हैं कि हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया, हमने तीसरी फोर्स को अलाउ किया। इमरान खान साहब, ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे। अगर वो आप नहीं थे तो मैं सियासत से रिटायर होकर घर चले जाने को तैयार। वो आप थे। आप, इन्हीं लोगों ने आपकी सियासत की बुनियाद रखी है। हमारी हुकूमत का तख्ता भी आपने उल्टवाया। सो ना ही जनरल बाजवा का कोई जिक्र किया, कोशिश की हमने सुनने की, कहीं कोई एक आध पासिंग कमेंट हो, हरगिज नहीं। जनरल फैज साहब का नाम भी नहीं लिया गया, ज़हीरुल इस्लाम साहब का नाम लिया गया, लेकिन ज्यादातर उनकी जो तकरीर थी वो साकिब निसार और बड़ा पोर्शन इमरान खान साहब, जो कि उनके पॉलिटिकल राइवल है, उनके खिलाफ किया था। सो जो 2018 के नवाज शरीफ साहब के बयानिए और 2024 के जो बयानिया है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो प्रॉब्लम क्या है? क्या कोई बयानिए की तलाश है पीएमएलएन को, या बयानिया इस वक्त बनाने के उनके पास मारूजी हालात हैं या नहीं है? सलमान गनी साहब जो बहुत इन्फॉर्म्ड हैं पीएमएलएन कैंप के हवाले से, उन्होंने अपने तज्जिए के अंदर एक इंटरेस्टिंग बात लिखी है। वो कहते हैं कि जी उनके तज्जिए के मुताबिक नवाज शरीफ साहब फिर से पार्टी के सदर बन तो गए हैं, लेकिन उनके लिए आगे बहुत चैलेंजेस होंगे। नवाज शरीफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि मखलूत हुकूमत और मुश्किल हालात में वो बड़े फैसलों की पोजीशन में नहीं होंगे।
نواز شریف صاحب کے لیے ایک بڑا چیلنج یہ بھی ہوگا کہ کیا اپنی ہی حکومتوں کی موجودگی میں وہ عوامی اعتماد پر پورا اتر پائیں گے اور عوام کی آواز بن پائیں گے. نواز شریف صاحب کی جانب سے دباؤ اپنی ہی حکومتوں پر ہوگا اور حالات ایسے نہیں ہیں کہ حکومتیں بڑے پیمانے پر عوام کو ریلیف فراہم کر سکیں. جہاں تک نون لیگ کے نئے سیاسی بیانیے کا سوال ہے تو فی الحال ایسا ممکن نظر نہیں آتا. اس کے لیے سیاسی حالات بہت زیادہ ذمہ دارانہ طرز عمل کے متقاضی. سلمان غنی صاحب کے بقول نون لیگ اور اس کی حکومتوں کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں اور اس کیفیت میں وہ کسی بھی قسم کے ایڈونچر کے متحمل اس وقت نہیں ہو سکتے ہیں. 2018 سے لے کے 2024 تک نواز شریف صاحب کا بیانیہ, ان کی سیاست اور اس میں پھر جس طرح سے ان کی کانسٹیچوئنسی, ان کے اپنے ووٹرز اس کو رسپونڈ کیا, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. زبیر صاحب سابق گورنر سندھ ہے, ترجمان بھی رہ چکے ہیں. یہ جو پورا جنرل باجوہ, جنرل فیض جو جس کے ساتھ جو نواز شریف صاحب نے نام لیا اور ان کو ٹیک آن کیا کرتے تھے اس پورے بیانیے کے, اگر ہم کہیں کہ شاید کولیٹرل ڈیمیج کا لفظ استعمال پتہ نہیں زبیر صاحب پسند کریں گے کہ نہیں کریں گے, وہ بھی ہے. زبیر صاحب نے تقریر سنی نواز شریف صاحب کی, ور یو سرپرائزڈ کہ اب جو ان کی سیاست کا ولن صرف عمران خان ہے, ان کا پولیٹیکل اپوننٹ جو کہ ہونا بھی چاہیے کسی بھی ہیلدی سیاسی ماحول میں. وہ تو, لیکن میں سرپرائز بالکل بھی نہیں ہوں. دیکھیں ایکچولی یہ بڑا ایک فائن ڈفرنس ہوتا ہے اور ریئلائزیشن ہوتی ہے جو مجھے نہیں پتا کہ نواز شریف میں ہے یا نہیں ہے. جو پرانی باتیں وہ کر رہے تھے عمران خان کے حوالے سے کہ عمران خان نے فیسیلیٹیٹ کیا ان انڈرمائننگ ڈیموکریسی, یہی کہہ رہے تھے نا, تو آج وہ کیا کر رہے ہیں. دیٹ از سم تھنگ دیٹ ہی نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ کہ جس چیز کا الزام وہ عمران خان کو دے رہے ہیں کہ عمران خان نے مل کے اس وقت کے فوجی لیڈرشپ کے ساتھ اور جوڈیشری کی لیڈرشپ کے ساتھ مل کے جو انڈرمائن کیا ڈیموکریٹک پروسیس کو, جس کے نتیجے میں برنٹ آیا میاں نواز شریف پر, پی ایم ایل این پر, ادھر تک تو وہ بات صحیح کر رہے ہیں, لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ کے رول میاں نواز شریف خود پلے کر رہے ہیں ان انڈرمائننگ دا ڈیموکریسی ان پاکستان. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس وقت کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں ہے جو کہے کہ پاکستان از آن اے اسٹرانگ ڈیموکریٹک کریڈینشلز. سب کا خیال ہے, تمام دنیا کا, میں صرف پاکستان کی نہیں بات کرتا, وہ سب یہ فیل کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو حالات ہیں, جیسے حالات پچھلے 2 سال میں ڈیولپ ہوئے ہیں, اس سے ڈیموکریٹک فورسز برے طریقے سے ویک ہوئی ہیں اور اب وہ سولین بالادستی کا جو ایک خواب تھا وہ اب پتہ نہیں کہاں جا کے گر گیا ہے یا پھنس گیا ہے. اب پتہ نہیں کب 5 سال 10 سال کے بعد کون اٹھے گا اور وہ کون ایک دوبارہ للکارے گا, سولین بالادستی کی جنگ کو لیڈ کرے گا. سو دس از این امپورٹنٹ تھنگ جو 2018 میں انہوں نے کہا تھا کہ جو ان کی جنگ ہے وہ اصولوں پر ہے, اصولوں پر, آئین کی بالادستی پر ہے. آئین کی بالادستی میں کیا ہے, سولین سپریمیسی ہے, اور اس کے ہی پاداش میں ان کو سزائیں بھی ہوئیں. لیکن اس سے ان کو نکل کے آنا اس طرح چاہیے تھا جیسے وہ 99 میں مارشل لا جب لگا ہے اور اس کے بعد جب ریفلیکشن کا وقت آیا ایگزائل میں, سو پھر دین ہی ریچڈ آؤٹ ٹو بے نظیر شہید, اور انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی لندن میں بیٹھ کے جو سائن کیا تھا وہ اس چیز کی ریکگنیشن تھی کہ ہم دونوں نے غلطیاں کی ہیں, ایک دوسرے کا کندھا فراہم کرنے میں, ڈیموکریسی کو تباہ کرنے میں, ایک دوسرے کو گرانے میں تو کیا ہی کیا ہے, لیکن اس سے ظاہر ہے پاکستان میں جو ڈیموکریسی تھی وہ برے طریقے سے خراب ہوئی. Not that I am justifying the military intervention, not at all, not even one bit, but it paved the way for military to intervene. ان کو ایک بہانہ ملا جنرل پرویز مشرف کو. سو آج آپ وہی دوبارہ چیز فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں بجائے کہ اس چارٹر آف ڈیموکریسی, اس میں پڑھ لینا چارٹر آف ڈیموکریسی میں کیا ہے کہ ہم آپس میں لڑائی کریں گے, ہم آپس میں پولیٹیکل فیلڈ میں پولیٹیکل پلیئرز لڑیں گے. اگر ایسا ریئلائزیشن ہو ماریا تو میرا خیال ہے میاں نواز شریف سب سے زیادہ رسپانسبلٹی اس لیے ہے کہ سب سے پرانے وہ سیاسی لیڈر ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ان کی پارٹی حکومت میں ہے, ان کے بھائی پرائم منسٹر میں. جو چارٹر آف ڈیموکریسی 2 پارٹیز کے درمیان ہوا تھا, اگر آج اسی کو ریپیٹ کر دے 3 پارٹیز میں, جس میں پی ٹی آئی کو بھی شامل کر لیں,
تو 3 مین اور بھی شامل ہو جائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، بٹ 3 مین اسٹریم پارٹیز اگر کرتے ہیں، اینڈ دس از دا ریسپانسبلٹی آف میاں نواز شریف. لیکن ایک سیکنڈ زبیر صاحب، انہوں نے سب کچھ دیکھا. یہ میں اس بات پہ بلیو کرتی ہوں کہ جب عمران خان گورنمنٹ میں تھے تو ان کا کام تھا کنسنسس بنانا، ان کا کام تھا ٹیمپریچرز نیچے لے کے آنا. اب پی ایم ایل این گورنمنٹ میں ان کی ذمہ داری ہے، لیکن جب اگر بات کرتے بھی ہیں بیٹھ کر بات کریں، رانا ثناء اللہ صاحب ایک طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ جی بیٹھ کر بات کریں، لیکن تحریک انصاف انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ بات صرف ان سے کرنا چاہتی ہے جو اس ملک میں مقتدرہ حلقہ ہے. تو پھر نواز شریف صاحب اکیلے ہی یہ انیشیٹ کریں، ایک پارٹنر بات کرنا ہی نہیں چاہتا جس کا نام تحریک انصاف ہے. ایک تو رانا ثناء اللہ مطلب ان کی جو بات ہے وہ بات اچھی کر رہے ہیں، لیکن ان کو اتنی پذیرائی پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے نہیں ہے. نو ون ایلس از انٹرسٹڈ. ایٹ لیسٹ جو بات کرتا ہے کہ جی بات چیت ہونی چاہیے، عمران خان ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے، اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے اور اس طرح سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. پہلی چیز تو ہوتی ہے ایکسپٹ کرنا، ریئلائزیشن کرنا. وہ ہے ہی نہیں اگر پی ایم ایل این کی ٹاپ لیڈرشپ ہے، اور وہ اس کے نیچرل ریزن ہے. کیونکہ اس وقت جو برے طریقے سے پھنس گئے ہیں وہ اس وجہ سے پھنس گئے ہیں کہ آپ حکومت جہاں سے آپ کو ملی ہے، جس کے مرہون منت ہے، اس کو آپ للکار نہیں سکتے. کیونکہ اس کو للکاریں گے تو آپ کے پہلے عوام میں کوئی پذیرائی نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی جھگڑا مول لیں گے تو آپ کہاں جائیں گے پھر. اور عمران خان پھر ظاہر سی بات ہے سارا عوامی سپورٹ ان کے پاس ہے. سو اس وقت تو وہ نواز شریف یا شہباز شریف دے آر ان نو پوزیشن ٹو آفر اینی ریکنسلیشن آن دا بیسس آف واٹ. لیکن زبیر صاحب یہ بڑا فرق ہے. دیکھیں 2020 میں نواز شریف صاحب اس وقت کی سٹنگ اسٹیبلشمنٹ کو للکار رہے تھے. اب وہ ان پرانے ناموں کا نام بھی نہیں لے رہے جو سہولت کار کہتے ہیں، وہ نام نہیں لیتے. 2022 کے آخر تک، وہ 23 کے شروع میں وہ نام لیا کرے، اب وہ اس کو نام بھی نہیں لے رہے. تو جہاں ایک طرف کے آپ اس وقت بیٹھے ہوئے جو ہے ایک میچ ڈال کے بیٹھے ہوں، اور اس وقت اب آپ پرانی جو کردار ہے ان کا نام بھی نہ لیں. واٹ چینجڈ ان 1.5 سال، اور یہ کب سے چینج آنا شروع ہوا اس سوچ میں؟ جی ایک تو دس از دا کانٹرڈکشن بڑا کلیئر تھی کہ جب وہ سٹنگ چیف تھے، سٹنگ چیف کے بارے میں تو پاکستان میں کبھی نہیں بات کی جاتی نا. پاس کو تو ہم جا کے یحییٰ خان اور ایوب خان اور سب کی بات کر لیتے ہیں، بٹ سٹنگ چیف کے خلاف کبھی میرا نہیں خیال ہے ایکسپٹ فرسٹ ٹائم جب ہوا تھا تو وہ نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ جلسے سے سٹارٹ کیا تھا اور اس کو پھر کرتے چلے گئے. تو وہ ایک اسٹریٹجی تھی. جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ پوائنٹ کب آیا جس میں چینج آیا تھا، تو یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت آیا جب آپ کو اپرچونٹی نظر آئی. That was a surprise for many people, including many people within the party, کہ یہ ابھی آپ یہ اس وقت کیوں ایک ایسی چیز کرنے جا رہے ہیں ود دا سپورٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ جس کی وجہ سے آپ کو ایک کے بعد دوسرا کمپرومائز کرنا پڑے گا، اور آپ پھنستے چلے گئے. اس وقت خیال یہ تھا کہ نہیں ایک ہی دفعہ کمپرومائز کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد جب ہم حکومت میں آ جائیں گے تو ہم اپنی منمانی کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز نے ایک جلسے میں یا ایک بیان دیا تھا نومبر 2022 میں جب چینج ہوا تھا آرمی چیف، جب عاصم منیر صاحب آئے تھے، جنرل عاصم منیر، تو انہوں نے کہا تھا کہ اکتوبر تک تو ہماری حکومت تھی نہیں، وہ تو باجوہ صاحب چلاتے تھے. تو وہ خود آپ نے کنسیڈ کر دیا کہ باجوہ صاحب چلاتے تھے، دیٹ مینس یو ور کمپرومائزڈ. اینڈ وائی ور یو کمپرومائزڈ؟ آپ نے کوئی غلط کام کیا تھا تو آپ کمپرومائز ہو گئے، آپ کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا. دیٹ مینس کہ آپ پہ فور سائٹ تھی نہیں کہ آپ اگر یہ کریں گے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں گے ود دا سپورٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ، آپ کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا، عوام کی پذیرائی آپ کو نہیں ملے گی، جو کہ نہیں ملی. زبیر صاحب، نوئنگ نواز شریف صاحب جن کے ساتھ آپ نے کام کیا، آپ ان کے ترجمان رہے، کیا وہ واپس ایک بذامتی بیانیے کے اوپر جلد چلے جائیں گے کچھ مہینوں بعد؟ کیونکہ ان کی جو بیسک انسٹنکٹ تو وہی ہے، تو کیا وہ بیک ٹریک کریں گے؟ نہیں، اب وہ بیسک انسٹنکٹ وہ ختم ہو گیا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیانیہ از دی اونرشپ آف عمران خان ناؤ. ہی گیٹس آل دا کریڈٹ فار creating that بیانیہ and to carry that بیانیہ کے civilian supremacy or whatever. اس کے پاس کو جو بھی کہیں، فیوچر کو جو بھی کہیں، لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے کہ جی واپس آ جائیں گے پھر وہی کریں گے، وہ الگ چیز ہے. لیکن آج جو پذیرائی عمران خان کو، اگر نواز شریف وہی نعرہ لگاتے ہیں تو ہی ول لک لائک اے بی ٹیم آف عمران خان. تو ان کے وہ پھر کیا، اور پھر حکومت بھی دینی پڑے گی، اور حکومت دینے کے بعد پھر اگر بڑا سمپل سا کیلکولیشن ہے، حکومت بھی چلی جائے اور عمران خان کے پاس وہ بیانیہ اسٹرانگلی انہی کی ملکیت ہو، تو پھر
what will be the gain for Nawaz Sharif? Nothing. जुबैर साहब, कल आपने देखा रात को एक, ये अब थोड़ा सा मैं इधर एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नमेंट की हवाले से एक सवाल पूछ रही हूँ। पेट्रोल की कीमत पहले में बताया गया शायद 15 रुपए बढ़ेगी, फिर पता चला नहीं वो 4.5 पौने 5 रुपए बढ़ेगी। ये कंफ्यूजन कैसे हो जाती है कि एक समरी जाए, एक मुख्तलिफ समरी जाए वजारत खजाना से, वजीर आजम साहब का डायरेक्टिव डिफरेंट हो, ये हो जाता होता है? ये मतलब इसको कोई बात नहीं है, एक ऐसी एक प्रोसीजरल गलती है। Maria, Pakistan's biggest problem is incompetence, and this is a reflection of that. There is nothing else to explain that. اور میں اس سلسلے میں ایک مصدق ملک صاحب کا شہزاد اقبال کو ایک انٹرویو تھا لاسٹ ویک، جس میں SIFC اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات کی گئی تھی کہ جی یہ پچھلے 1 سال ہو گیا SIFC کو بنے پہ، آپ نے خود مصدق ملک نے اور دوسرے لیڈرز نے بڑی بڑی باتیں کی تھی، بلینز، اور پتہ چلا کہ دس ہیز بین دا ورسٹ ایئر ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ ریشو ان لاسٹ 50 ایئرز. تو انہوں نے اس کا جواب کیا دیا تھا؟ انہوں نے اس کا جواب دیا تھا کہ ہم نے ریئلائز کیا ہے کہ جو ہم بڑے بڑے پیپرز بناتے ہیں یا بنانے چاہیے اور جا کے ان لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، انویسٹرز کو یا حکومتوں کو، چاہے سعودی حکومت ہے یا چائنا کی حکومت ہے، ہمارے پاس وہ اسکل سیٹ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس قابلیت ہی نہیں ہے. دس از واٹ ہی سیڈ مور اور لیس، کہ ہم پیپر ورک ہی نہیں کر سکتے. اب اگر 1 سال کے بعد ایک حکومت کا اتنا پڑھا لکھا وزیر ایک اتنی بڑی چیز کو کہہ رہا ہے کہ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو آگے رکھیں گے جن میں وہ اہلیت ہے، سرکار میں وہ اہلیت نہیں ہے. دس از ایگزیکٹ ورڈ، سرکار میں وہ اہلیت نہیں. اگر سرکار میں وہ اہلیت ہی نہیں ہے، they should not be sitting in the government in the first place. If you have considered this thing, because this is not just about PMLN, this is not about Musaddiq Malik, this is about the people of Pakistan. کہ 1 سال کی اس سارے بڑے بڑے بیانات کے بعد پاکستان finds itself at the worst level in 50 years in terms of investment ratio. So who is to blame for that? اور اس کو سفر کون کر رہا ہے اس کی وجہ سے؟ پاکستان کے عوام سفر کر رہے ہیں. وہ تو سر ہماری قیمتوں ہمارے کا اس میں سے نکلے گا. یہ تو چھوٹی چیز ہے، یہ جو آپ نے بات کی کہ جی وہ کل کیا ہوا وہ تو لیکن وہ تو ہاں نہیں، میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ پیٹرول کی قیمت ہوتی ہے جس کی کیلکولیشنز ہوتی ہیں، اس کے پیچھے پورا تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، پیپر ورک ہوتا ہے، نوٹیفیکیشن ہوتے ہیں، سرکولیشن سے ہوتی ہے پورے اس کی. تو یہ کنفیوژن ہوتی کیسے ہے؟ کیا کنفیوژن ایک ون آف ایک چلے آف دا کف ہو گئی اس کو؟ کیونکہ بڑا سمپل ہے، جو میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ پراؤلی پیٹرولیم منسٹر اور کچھ لوگ پرائم منسٹر کے پاس گئے ود دس گریٹ نیوز کہ جی ہم 15-16 روپے کم کر سکتے ہیں اور یہ کریں. پرائم منسٹر نے آبویسلی ایگری کیا اور ان سے منسوب بیان بھی دے دیا گیا ہے کہ یہ جو نتیجہ ہے، جو پچھلے 3 مہینے کی ایفرٹ ہے حکومت کی مہنگائی کم کرنے کے لیے، یہ اس کا نتیجہ ہے. The finance ministry officials, including the finance minister, were sitting in the Q block and wondering what the prime minister is doing. اور ان کو جواب دینا تھا IMF، اور IMF کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی کہ IMF would have called what the hell is happening. تو میرا اپنا دس یہ کہ بھائی آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کو تو ہم نے کہا ہے کہ ایک پیسہ بچانا ہے اور آپ جا کے یہ ڈش آؤٹ کر رہے ہیں. کیسے ڈش آؤٹ کر رہے ہیں؟ تو جو فائنانس منسٹر کی جو ابھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، ایسے ہی محسوس ہوا ہے کہ فائنانس منسٹر نے پھر شاید انٹروین کیا اور انہوں نے کہا کہ سر اتنا نہ کریں، ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا ڈیفینڈ کرنا، ابھی ہمیں بجٹ دینا ہے، اس کی پذیرائی حاصل کرنی ہے IMF کی، اب تو ہمارے پاس فل سٹاپ کوما کی گنجائش نہیں ہے اور آپ اتنا بڑا چھکا لگانے جا رہے ہیں، تو یہ نہ کریں. تو یہ آپ کی اسسمنٹ ہے. بہت شکریہ. زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اوور آل نواز شریف بیانیے کے حوالے سے بات کر رہے تھے. جو تقریر تھی ہم نے اس کا تقابلی جائزہ لیا، ان کی پرانی تقریر کا اور 2024 کی تقریر کا. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ سب کو بہت اچھی لگتی ہے جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، جب حکومت میں ہوتے ہیں تو رد عمل بڑا مختلف ہوتا ہے. آپ کو بریک کے بعد دکھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان کی سیاست میں آج کل حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی باز گشت ہے، اور جب بھی کوئی پارٹی اپوزیشن کے اندر ہوتی ہے تو اس وقت ان کو یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ یاد آتی ہے. جب حکومت میں ہوتے ہیں تو اس کا رد عمل بالکل 180 ڈگری مختلف ہوتا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ کو دکھاتے ہیں. ازما بخاری صاحبہ ایک رسپانسبل اسپوکس پرسن کے طور پہ، ایک آفس بیئرر کے طور پہ پریس کانفرنس کر رہی تھیں. آج انہوں نے اس حوالے سے جو اپنی پارٹی کا بیانیہ ہمیں امید کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنی ایک ذاتی حیثیت میں نہیں، اپنی بطور ایک وزیر کی حیثیت میں پریس کانفرنس کر رہی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ تو بہت پہلے کی آئی ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے جاتے جاتے یہ بھی کہہ دیا کہ 1971 کا سانحہ شیخ مجیب کی وجہ سے ہوا تھا.
ہمارا دل دکھتا ہے جب کوئی 1971 کی بات کرتا ہے، کہ ہمارا کلیجہ منہ کو آتا ہے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ کیا حمود الرحمان کمیشن ایک ہفتہ پہلے آئی ہے؟ یہ 1971 کا واقعہ ہے، لیکن ایک نفرت پھیلانی ہے، اپنی مرضی کی سٹوری پلانٹ کرنی ہے۔ 1971 میں فال آف ڈھاکہ نہیں ہوا، بالکل ہوا۔ ملک کے 2 ٹکڑے نہیں ہوئے، بالکل ہوئے۔ کس نے کیے؟ اس نے کیے شیخ مجیب الرحمان نے، جو شیخ مجیب الرحمان ثانی اب اپنے لیڈر کو بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ مجیب الرحمان اپنے منہ سے بتا چکا ہے کہ ہم نے 48-49 سے شروع کر دیا تھا کہ میں پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا، اور آج آپ شیخ مجیب الرحمان آپ کا آئیڈیل۔ حکومت میں کی گئی یہ تقریریں بڑی مختلف ہوتی ہیں ان سے جب آپ اپوزیشن کے اندر جو بیان بازی کرتے ہیں۔ آج عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا کہ 1971 کا ذمہ دار شیخ مجیب تھا، ان کا دل دکھتا ہے جب بھی کوئی 71 کی بات بار بار سامنے لے کے آتا ہے۔ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، نواز شریف صاحب جن کی پارٹی کی ترجمان ہیں، جن کی پارٹی کی وساطت سے یہ وزارت انہیں ملی ہے، ان کا 1971 کے بارے میں کیا خیال ہے، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا جب ہم یہ بیان چلائیں گے تو کیا عظمہ بی بی کا دل آج بھی اتنا ہی دکھے گا؟ ذرا سنیے۔ جو سانحہ پاکستان ہوا، جسٹس حمود الرحمان نے ان کے متحد جو مشتمل جو کمیشن بنایا، اس کمیشن نے بہت سیدھی جائزہ لے کے ایک سچی کھری رپورٹ شائع کی۔ اس رپورٹ پہ آج تک کبھی کسی نے کان نہیں دھرے، اس کو پڑھا بھی نہیں۔ شاید اگر اس کو پڑھ لیتے، اس پہ عمل کرتے تو آج کا پاکستان جو ہے وہ ایک مختلف پاکستان ہوتا۔ شاید عظمہ بی بی کا دل دوبارہ دکھے، کیونکہ یہ ٹویٹ ہم دکھانے لگے ہیں مریم نواز صاحبہ کی، جو ان کی چیف منسٹر ہیں، جس میں یہ 16 دسمبر 2020 کی ہے۔ اپوزیشن میں ایسی باتیں یاد آتی ہیں، اس وقت وہ جو بات کیا کر رہی تھیں آج وہ بالکل مختلف ہے اس بات سے جو عظمہ بی بی کر رہی ہیں۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں، سعد رفیق صاحب کی ٹویٹ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، یہ 2021 کی ہے۔ انہیں بھی اپوزیشن کے اندر شیخ مجیب صاحب کے ساتھ ہمدردی ہو رہی تھی اور ان کی فکر کھائی جا رہی تھی، اور حمود الرحمان کمیشن کے بارے میں وہ بڑے فکر مند تھے۔ آج حکومت میں آ کر اس وقت کی جو بیان بازی ہے جس میں وہ یہ پورا بیانیہ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سمجھ سے باہر ہے، اور یہ کراس دا پارٹی ہے۔ حکومت میں مختلف نظریہ، اپوزیشن میں مختلف نظریہ۔ اپوزیشن میں جاتے ہیں تو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ یاد آتی ہے، جب حکومت میں جاتے ہیں تو پھر کس طریقے سے اس پورے معاملے کو سپن کیا جاتا ہے۔ چھوٹی سی مثال تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ پروگرام کا ختم ہو گیا، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، خیال رکھیے، خدا حافظ۔